میرا حاجیوں کے لیے یہ پیغام ہے، جانے سے پہلے تنہائی میں چاہے گھر میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لے کہ میرے ذمے کسی کا حق تو ضائع نہیں ہوا ہے۔ آج معاف فرمائے بزرگان محترم، بہت سارے حاجی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے اندر ان کے بہن ہیں، ان کے بھائیوں کے بہت سارے ایسے رشتے ہیں جن کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ 30 سال جن کی عمر ہو چکی ہے، 35 سال جن کی عمر ہو چکی ہے، شادیوں کے لیے وہ پیسوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اب یہ صاحب بھائی کی ضرورت کو مکمل کرنے کے بجائے حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں رک کر میں وہ حاجی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بھائی، اگر آپ کی بہن جن کی عمر 30 35 40 سال ہو چکی ہے، رشتے تو آ رہے ہیں پر کوئی ذریعہ رقم کا نہیں جم رہا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ اس بچی کا نکاح کروا سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنی ہمت اور حوصلہ دیا ہے، اس کے باوجود آپ نکاح جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر حج کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کی بہن، اگر وہ آپ کی بیٹی، اگر وہ آپ کی رشتہ دار کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی نوجوان کے ہاتھ میں پھنس کر وہ زنا کا شکار ہو جائے، گنہگار سب سے پہلے وہ بھی ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ آپ بھی اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہاں پر نکاح کر دیتا یہ گناہ سے بچ جاتی، سب سے پہلے نکاح جیسی عظیم عبادت کو انجام دے دیتا، وہ گناہ کبیرہ سے بچ کر ایک سنت والی زندگی گزارنے والی ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں بزرگان محترم، ایسے واقعات ہزاروں نہیں لاکھوں میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ماں باپ بھی اس وقت بہت سارے حجاج کرام جو سفر میں جاتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے گھر والوں کے لیے 40 دن 45 دن جتنا بھی آپ کا اللہ نے سفر طے کیا ہے وہ اتنے دنوں کا آپ گھر میں سارے چیزوں کا انتظام کر کے جانا چاہیے، بیوی کے لیے اخراجات دے کر کے جانا چاہیے، بچوں کے اخراجات دے کر کے جانا چاہیے، گھر کے اندر جو جو چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے کچھ دنوں کا راشن پہنچا کر جانا چاہیے۔ اگر ماں باپ ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹیبلٹ کی ضرورت ہے تو 1 مہینے کے 15 دن کے ٹیبلٹ دلوا کر آپ حج کے سفر کے لیے جائیں گے، یہ بھی آپ کے حق میں دعائیں کریں گے۔ وہاں جانے کے بعد آپ جو دعائیں کریں گے اللہ سب دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ بزرگان محترم، حج کے ایام چل رہے ہیں، بہت سارے حجاج کرام اس وقت حج کے سفر کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں اور بہت سارے پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ابھی بہت جلد پہنچنے والے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی، بہت سارے حجاج کرام وہ ہوتے ہیں اپنے گھروں سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ان کے زبانوں پر ہوتی ہے تو بہت سارے خوش نصیب باز اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کے جواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ نام لبیک و سعدیک، اللہ نے تمہارے حج کے سفر کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تمہاری حاضری کو قبول کر لیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ تلبیہ اور احرام کی جو چادریں آدمی اوڑھ کر حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں سب سے پہلے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مال کا حلال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے ایک جماعت جب حج کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ نام لبیک،
اللہ نے تمہاری حاضری کو قبول کر لیا ہے۔ کیسے قبول کر لیا، کیوں قبول کر لیا، اس کی حکمت اور راز کی بات یہ ہے، فرشتہ کہتا ہے حاجی کے جواب میں نفقتک حلال وحجک مبرور وزادک حلال۔ حاجی کے جواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ جب تم حج کے سفر کے لیے جا رہے ہو تو تمہارا یہ سفر حج کے لیے پیسے لگانا حلال ہے۔ تمہارا جو سفر حج کے لیے تم نے جو توشہ تیار کیا ہے وہ توشہ حلال کا ہے۔ جو چیزیں تم یہاں سے لے کر مکہ اور مدینہ لے جا رہے ہو وہ بھی حلال ہے۔ غرض یہ ہے کہ سفر کی ہر چیز تمہارے پاس جو ہے وہ حلال ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا ہے، تمہارے سفر کو قبول کر لیا ہے۔ بعض خوش نصیب حاجی تو وہ ہوتے ہیں جن کے جواب میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، جب حاجی یہ کہتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو اس کے جواب میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لبیک یا عبدی وانا معک، اے میرے بندے تیری حاضری کو میں نے قبول کر لیا ہے اور میں تیرے سفر حج کا ساتھی ہوں، یعنی میں تیرے سفر کا ساتھی ہوں، وانا معک میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں۔ حاجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ کہہ رہے۔ بعض خوش نصیب حاجی تو یہ ہوتے ہیں، دعا کیجئے کہ ہر حاجی کے جواب میں امسال اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا جواب عطا فرمائے، ہر حاجی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ شامل ہو جائے۔ اور بعض حاجیوں کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ جب حج کرنے والا حاجی گھر سے تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلتا ہے تو گھر کے اندر جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہے ہر چیز حاجی کے ساتھ وہ بھی تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں۔ گھر کے اندر چار دیواری ہے تو حاجی کے ساتھ وہ چار دیواری مل کر وہ بھی تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اور آگے سنیے بزرگان محترم، جب حج کرنے والا حاجی سفر کے لیے نکلتا ہے، جیسے وہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں درمیان میں حاجی کے ساتھ وہ بھی ہمیشہ تلبیہ پڑھتے ہوئے رہتے۔ جب حج کرنے والے حاجی حجاج کرام سفر کے لیے نکلتے ہیں، زمین کی ہر چیز ان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ بعض خوش نصیب حاجی تو یہ ہوتے ہیں جن کے تلبیہ کے ساتھ زمین اور آسمان کی ہر چیز تلبیہ پڑھتی ہوئی رہتی ہے۔ اور بعض حاجیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، بعض حاجی وہ بد قسمت ہوتے ہیں، وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں، جب وہ احرام کی چادریں پہنتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ اب میں حج کے سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ احرام کی چادریں تو اوڑھ لیے ہیں، چہرے پر تو مسکراہٹ ہے، جیب میں ہاتھ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، جانے کی پوری تیاریاں ہو چکی ہے، اب خوشی خوشی وہ سفر کرنے کے لیے بس میں ہو یا فلائٹ میں ہو بیٹھ چکا ہے،
ہمیشہ زبان پر اس کی یہی الفاظ ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیرے گھر کی حاضری کے لیے پہنچ رہا ہوں، اللہ میں تیرے گھر کی حاضری کے لیے آ رہا ہوں، اللہ میں تیرے گھر کے دیدار کے لیے آ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں، اس کے دل میں ہر چیز کی تمنائیں ہیں۔ لیکن حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بعض حاجی جب تلبیہ پڑھتے ہیں ان کے جواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدی، اے ظالم تیرے حج کے سفر کو اللہ نے مردود کر دیا ہے، اللہ نے تیرے حج کے سفر کو ناپسند کر دیا ہے، اللہ نے تیری حاضری کو ناپسند کیا ہے۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ 8 لاکھ روپے لگا کر حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، 10 لاکھ روپے لگا کر حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، ہمیشہ خوشی کا ماحول بنا رکھا ہے، حج کے سفر کے لیے روانہ بھی ہو چکا ہے۔ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا لبیک، اللہ کو تیرے لبیک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرشتہ کیوں کہتا ہے؟ سنیے، خود فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے ایس حاجی سے نفقت کا حرام وزاد کا حرام، اے ظالم، اے بدبخت، اے بد نصیب، تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تو جا رہا ہے، پر جانے کے لیے تو جو پیسہ لگا رہا ہے یہ حلال کا نہیں ہے، نفقت کا حرام، یہ تو حرام کا پیسہ ہے۔ یہ جو سفر حج کے لیے جو تو چیزیں لے کر کے جا رہا ہے یہ سب چیزیں تیرے حرام کے ہیں، وزاد کا حرام، اور جو تو توشہ لے کر کے جا رہا ہے یہ توشہ بھی تیرے حرام پیسوں کا ہے، اور لوگوں کو ڈبا کر کے پیسے لے کر تو حج کے لیے جا رہا ہے، رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، بھائیوں کے، بہنوں کے حقوق کو دبا کر کے تو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو تو نے تجارت میں دھوکہ دے کر پیسے جمایا ہوا ہے، آج تو سفر کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے نکل رہا ہے۔ وہی فرشتہ کہتا ہے اس بد نصیب حاجی سے لا لبیک، اللہ کو تیرے حج کی ضرورت نہیں ہے، تیرا حج مبرور نہیں ہے بلکہ تیرا حج تو مردود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر کیا کہا؟ جب ایک حج کرنے والا حاجی سفر کر کے جاتا ہے ان سے تم دعاؤں کی درخواست کرو، اس لیے کہ جب حج کرنے والا حاجی وہاں پہنچتا ہے جو دعائیں اللہ سے مانگتا ہے، شرط یہ ہے بزرگان محترم مال حلال کا ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ مال اپنا ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ مال ذاتی ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ کسی کے پاس قرض لے کر سود پر پیسہ لے کر، آج بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک سننے کے لیے رپورٹیں آ رہی ہے، حضرت حج کے جانے کے لیے جو رقم ہوتی ہے چاہے 6 لاکھ روپے ہو کہ 7 لاکھ روپے ہو، جو حج ٹریولز کا جتن کا خرچ ہوتا ہے میں نے سب پیسے جمع کر دیے، لیکن وہاں جانے کے بعد کچھ چیزیں خریدنے کی ہوتی ہے، وہاں جانے کے بعد ہمارے بھی کچھ اخراجات ہوتے ہیں۔ حضرت کیا اس صورت میں صرف 1 لاکھ روپے میں کیا رشوت پر لے کر جا سکتا ہوں؟ مسلمانوں کا سوال ہے، افسوس ایسے حاجی کو میری طرف سے یہ جواب ہے کہ آپ کا حج پر جانا بیکار ہے۔ کیوں؟ 7 لاکھ روپے آپ نے حج کے لیے تو لگا دیے، وہ حلال کے لگا دیے، لیکن وہاں جانے کے بعد جو چیزیں تم خرید رہے ہو یہی
कहीं से तुम हराम पैसा अपने हाथ में लेकर के जा रहे हो, हराम का पैसा अपने बैग में रख कर के लेकर के जा रहे हो। रिश्वत का पैसा चाहे 10 रुपए लेकर के जाइए, चाहे 1 लाख रुपए लेकर के जाइए, 50,000 रुपए की रकम लेकर के जाइए, ये मैं नहीं, किसी भी आप बड़े आलिम दीन से इस सवाल का जवाब आप पूछ सकते हैं। 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वो भी कोई चीज खरीदने के लिए, वही कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसी सूरत में मैं ब्याज को लेकर के जा रहा हूँ, रिश्वत को लेकर के जाऊंगा। हजरत 40 दिन का ही तो सफर है, हजरत 45 दिन ही का तो सफर है। आने के बाद 4-5 हजार रुपए डालकर दे दूंगा। ऐसे लोगों को मैं यही जवाब दूंगा, आपको हज को जाने से बेहतर यही है कि वो 7 लाख रुपए ले ले, अपने घर के अंदर रख ले, अगले साल मजीद कुछ रकम हलाल जमा ले, इसलिए कि अल्लाह के घर की जियारत के लिए पैसे लगने वाले हैं। यहाँ हराम का बिजनेस, हज को जा रहा है तो हराम का पैसा लेकर के जाए। ऐसे लोगों के बारे में ही फरिश्ता कहता है, नफ़क़तु का हरामुन, ये जो तेरा माल है, ये जो तेरी रकम है, ये जो तेरा पैसा है, ये हराम का पैसा होने की वजह से। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह लब्बैक, अल्लाह ने तेरे हज के सफर को कबूल नहीं किया है, नापसंद कर दिया। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, हज को जाने के लिए इंतहाई लाजिम और ज़रूरी क्या है? हज को जाने की हर एक को ख्वाहिश होती है, लेकिन किसी को धोखा दे करके नहीं जाना चाहिए, किसी को हेरा फेरी कर करके नहीं जाना चाहिए। एक मरतबा का वाक़िया है, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा हज के सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। एहराम की 2 चादरें पहन चुके हैं और जुबान पर ये तलबिये के अल्फाज पढ़ रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कौन पढ़ रहे हैं? ये वक्त के नबी पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से बातें करने वाले नबी पढ़ रहे हैं और हज के सफर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो उनके तलबिये के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला खुद जवाब देते हैं, लब्बैक या मूसा। क्या कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से? लब्बैक या खलीलुल्लाह, लब्बैक या मूसा व अना माक। ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए मूसा, मैंने तुम्हारे हज के सफर को कबूल कर लिया है। इतने पर बस नहीं किया, आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत मूसा से, है मूसा, मैं तुम्हारे हज के सफर का मैं तुम्हारा साथी बन गया। सोचो, जिसका साथी अल्लाह हो जाए, वो भी हज के महीने में, हज के सफर में उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। आज माफ कीजिएगा बुजुर्गान मोहतरम, लोग हज पर तो जा रहे हैं, 1-1 सेठ 2-2 आदमियों को बेच करके जा रहे हैं। लोग हज पर तो जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कर्ज सर पर रखा हुआ है। बहुत सारे लोग इस वक्त हज के सफर के लिए जा रहे हैं। मुबारक हो, मैं कहता हूँ कि अल्लाह सबके हज को कबूल फरमाए। लेकिन जाने से पहले अपने गिरेबान में अपने चेहरे को डालकर एक 15-20 मिनट सोचे, मैं हज के लिए तो जा रहा हूँ, किसी का कर्ज मेरे सर पर तो नहीं है। मैं हज के लिए जा रहा हूँ, किसी का हक मैंने ज़ाया तो नहीं किया है। मैं हज के लिए तो जा रहा हूँ, किसी के दिल को अजियत और तकलीफ तो नहीं पहुँचा कर के जा रहा हूँ। आज बुजुर्गान मोहतरम, हज को जाने से 1 दिन पहले दुआ कर लेते हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं। इसको हकीकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं कहते, इसको हकीकी रोना धोना नहीं कहते। मैं कहता हूँ कि 1 महीना पहले, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, सबसे पहले हुज्जाज कराम हज को जाने से पहले
پہلے دو چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جب تک ان دو چیزوں کا جائزہ حاجی تنہائی میں بیٹھ کر نہیں لیتا، بزرگان محترم، اس کا حج کا سفر حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن جیسے ادا ہونا چاہیے تھا، اللہ جیسے قبول کرنا چاہیے تھا، اللہ جیسے پسند فرمانا چاہیے تھا، اللہ ویسے پسند نہیں فرماتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے سب سے پہلے دو پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ وہ پیسہ لگا تو دیا ہے، آدھی رقم دینے والوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، جو لوگ پوری رقم دے چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، میں جو حج کے لیے حج ٹریولز کو جو پیسہ دیا ہوں، جو رقم دیا ہوں، وہ میرا پیسہ کیا حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اس طرح کے عناوین عوام کو سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت حج کو جانے والا ہر حاجی حلال پیسے سے نہ حضرت جاتا کیسے حرام کے پیسے۔ بزرگان محترم، میرے پاس واقعات موجود ہے، بلکہ میں خود آپ کو بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ ابھی 1 سال پہلے ایک صاحب میرے پاس عمرے کو جانے کے لیے 50,000 روپے کی رقم لی ہے۔ 1 سال ہو گیا، ابھی تک میری رقم نہیں پہنچائے ہیں، بلکہ عمرے کو جا کر آنے کے بعد پھر 3 مہینے کے بعد پھر وہ عمرے کے سفر کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت آپ مجھے کچھ رقم پہنچائیے، میں عمرے کو جا کر آنے کے بعد میں آپ کے رقم کو واپس لوٹا دوں گا۔ میں تنہا نہیں بلکہ پوری فیملی مل کر کے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بزرگان محترم، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اگر یہ بات جھوٹی ہوگی تو بروز قیامت اس سوال کا مجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ وہ جو صاحب ہیں جو عمرے کو جانے والے تھے، گئے ہوئے تھے، ان کا زمینوں کا بزنس ہے، وہ زمین فروخت کرتے ہیں۔ 50,000 روپے کی رقم لے کر عمرے کو چلے گئے، پھر 3 مہینے کے بعد پھر ایک عمرے کو جا کر کے آ گئے۔ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو، بلکہ 1.5 سال کے قریب ہونے ہوئے آ رہا ہے، ابھی تک 50,000 روپے کی رقم ادا نہیں کیے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایسے عمرے کرنے والے عمرے لوگوں کی کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کو قبول فرمائیں گے؟ جو دھوکہ دے کر یہاں سے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے پاس بھائی مجھے 10,000 کی ضرورت، 1 لاکھ کی ضرورت ہے، جا کر آنے کے بعد دے دیتا ہوں، وہ بیچارے سوچتے میں بھی یہی سوچ کر دیا، ہمارے والدہ نے کہا کہ بیٹا دے دو، وہ بہت بڑی جگہ کے لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر وہ دعائیں کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ عمرے سے آنے تک میں اس بات کے انتظار میں رہا کہ وہ آئیں گے، میرے لیے کھجور پانی لائیں گے۔ خدا کی قسم کھا کر کے تو 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک میرے گھر کو کھجور تک نہیں پہنچا۔ ایسے دھوکے دینے والے لوگ اس دنیا کے اندر بہت سارے ہمارے درمیان رہتے ہیں، اسی لیے میں نے وہ بات بتائی۔ حاجیوں کے لیے سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ حج کو جانے سے پہلے اپنے پورے پیسوں کو سامنے رکھ کر کے جائزہ لے۔ اگر تھوڑی سی رقم میں شک اور شبہ بھی ہو رہا ہے، اس رقم کو ان پیسوں سے نکال دیجئے، ان پیسوں کو ان حلال پیسوں سے نکال دیجئے۔ حلال پیسے لگا کر جانا ضروری ہے۔ اور دوسرا میرا حاجیوں کے لیے پیغام ہے، جانے سے پہلے تنہائی میں، چاہے گھر میں، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لے کہ میرے ذمے کسی کا حق تو ضائع نہیں ہوا ہے۔ آج معاف فرمائے بزرگان محترم، بہت سارے حاجی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے اندر ان کے بہن ہیں، ان کے بھائیوں کے بہت سارے ایسے رشتے ہیں جن کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ 30 سال جن کی عمر ہو چکی ہے، 35 سال جن کی عمر ہو چکی ہے، شادیوں کے لیے وہ پیسوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اب یہ صاحب بھائی کی ضرورت کو مکمل کرنے کے بجائے حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں رک کر میں وہ حاجی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بھائی، اگر آپ کی بہن جن کی عمر 30 35 40 سال ہو چکی ہے، رشتے تو آ رہے ہیں پر کوئی ذریعہ رقم کا نہیں جم رہا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ اس بچی کا نکاح
کروا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اتنی ہمت اور حوصلہ دیا ہے، اس کے باوجود آپ نکاح جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر حج کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کی بہن، اگر وہ آپ کی بیٹی، اگر وہ آپ کی رشتہ دار کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی نوجوان کے ہاتھ میں پھنس کر وہ زنا کا شکار ہو جائے، گنہگار سب سے پہلے وہ بھی ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ آپ بھی اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے یہاں پر نکاح کر دیتا، یہ گناہ سے بچ جاتی، سب سے پہلے نکاح جیسی عظیم عبادت کو انجام دے دیتا، وہ گناہ کبیرہ سے بچ کر ایک سنت والی زندگی گزارنے والی ہو جاتی۔ ایسے کئی واقعات ہیں بزرگان محترم، ایسے واقعات ہزاروں نے لاکھوں میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ماں باپ بھی اس وقت بہت سارے حجاج کرام جو سفر میں جاتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے گھر والوں کے لیے 40 دن 45 دن جتنا بھی آپ کا اللہ نے سفر طے کیا ہے، اتنے دنوں کا آپ گھر میں سارے چیزوں کا انتظام کر کے جانا چاہیے۔ بیوی کے لیے اخراجات دے کر کے جانا چاہیے، بچوں کے اخراجات دے کر کے جانا چاہیے، گھر کے اندر جو جو چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے کچھ دنوں کا راشن پہنچا کر جانا چاہیے۔ اگر ماں باپ ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹیبلٹ کی ضرورت ہے تو 1 مہینے کے 15 دن کے ٹیبلٹ دلوا کر آپ حج کے سفر کے لیے جائیں گے، یہ بھی آپ کے حق میں دعائیں کریں گے۔ وہاں جانے کے بعد آپ جو دعائیں کریں گے اللہ سب دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ورنہ اگر آپ کسی کے حق کو پامال کر کے جائیں گے، کسی غریب کے حق کو دبا کر کے جائیں گے، وہاں جا کر آپ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعائیں کریں گے، کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر کی جانے والی دعاؤں پر یہ مظلوم کی اگر بد دعائیں ہیں تو آپ کی وہاں جا کر دعاؤں پر جو دی جانے والی دعاؤں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وہاں جا کر آپ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر اللہ کے دربار میں جا کر گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ یہاں ایک مظلوم بہن ہے وہ آپ کو گالیاں دے رہی ہے، ایک مظلوم بہن ہے وہ آپ کے حق میں بد دعائیں دے رہی ہے، یہاں ایک مظلوم بھائی ہے اس کے حق کو آپ نے دبا کر یہاں سے حج کے سفر کے لیے اس کو بتائے بغیر روانہ ہوئے ہیں۔ اب اس کو معلوم ہو گیا میرا بھائی سفر کے لیے گیا ہوا ہے، میری بہن سفر کے لیے گئی ہوئی ہے، وہ تو میری رقم دینا چاہیے تھا، وہ تو میرے حقوق ادا کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب چیزوں کو، حقوق کو ادا کیے بغیر اگر وہ آدمی جا رہا ہے وہ جائے گا، حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مظلوم کی بد دعائیں رہے گی، اگر ایک غریب کی بد دعائیں رہے گی، اگر ایک یتیم کی بد دعائیں رہے گی، وہاں جا کر کی جانے والی تمام دعاؤں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لکھا ہے حضرات علماء نے، اس کی دعا اس کے سینے اور ہاتھ کے درمیان جتنی خلا باقی ہے یہ دونوں چیزوں کے درمیان ہی اس کی دعا باقی رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی مظلوم اس کے لیے بد دعائیں یہاں کرتا ہے، اس کے حق کو ضائع کر کے حج کے لیے گیا ہوا ہے، وہ جا کر وہاں دعائیں کرے گا، اس کی دعا سے خود اس کی ذات کو جب فائدہ نہیں ہوگا تو لوگوں کے حق میں وہ دعائیں کرے گا تو وہ لوگوں کے حق میں دعائیں کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حجاج کرام الحمدللہ بہت سارے پہنچ چکے ہیں، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ 15-16 تاریخ تک مکمل حجاج کرام کعبۃ اللہ شریف کو پہنچ جائیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی درخواست ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں جو حجاج کرام جا رہے ہیں، اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں، اپنا ایک چھوٹا بھائی سمجھ کر ایک پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آج ہر مسلمان پریشان ہے، کوئی جاتا ہے پیر کے پاس دعا کی درخواست کراتا ہے، کوئی درگاہ کے پاس جا کر دعا کی درخواست، کوئی پتھروں کے سامنے جا کر دعا کی درخواست۔ سب سے پہلی دعا کرنے والی جنت اپنے خود گھر کے اندر موجود ہے،
ماں جیسی عظیم دولت گھر کے اندر ہے۔ آپ جس مسئلے میں بھی ہو، کسی بھی مسئلے میں پریشان ہو، سب سے پہلے اپنی ماں سے دعا کی درخواست کرائیے گا۔ ماں جو دعا کرے گی بیٹے کے حق میں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان سے جائیے، اگر کبھی لڑائی ہو چکی ہے معافی تلافی کر لیجئے، دلوں کو پاک اور صاف کر لیجئے اور ہنسی خوشی سے ملاقات کر کے بس دعا کی درخواست کرا دیجئے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حج کرنے والا حاجی حج کے لیے جاتا ہے، جب مکمل حج ہو جاتا ہے، تمام عبادات سے وہ فارغ ہو کر جب وہاں سے حرمین شریفین سے گھر کے لیے روانہ ہوتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے حج کر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کرنے والے حاجی کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حج کر کے ایسے اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسا کہ اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، گویا کہ کوئی گناہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ حاجی کے سر پر نہیں ہوتا۔ اس لیے حاجیوں سے دعا کی درخواست کرائیے، یہ مت کہیے حج کے لیے جا رہا ہے وہ آئے تو ملاقات کروں گا میں کیوں جاؤں، اس کو تو کہتے ہیں گھمنڈ۔ گھمنڈ کسی کو کام نہ آج تک آیا ہے نہ کبھی کسی کو آئے گا۔ جائیے دعا کی درخواست کرائیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کی برکت سے اگلے سال 2027 کے سفر کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حج کے سفر کے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔